السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بہت سے حالات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح ججز نے خط لکھا، اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. کل ہم نے آپ کو اس پر بات کی. ایک چھوٹی سی اگر کہیں کہ کسی یہ کہا گیا کہ شاید اومیشن ہو گئی ہے. اطہر منیلا صاحب، جسٹس اطہر منیلا نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور جس طرح پریشر ڈالا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک بات کی تھی. ایک چنگ چلا، میں چاہتا ہوں کہ دوسرا چنگ بھی ہم اس کو اکٹھا کر کے چلا دیں. انہوں نے کہا 2018 میں اٹارنی جنرل صاحب کو کہا 2018 میں جو ہوا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو فی الحال ان ججز کے خط تک رکھیں، اور اسی وجہ سے ہم نے بھی کیا. مجھے کسی دوست نے کہا کہ شاید کو رولا پڑا ہوا کہ یہ سنیں کہ مسئلہ کیا ہے. میرا تو یہ موقف ہے کہ جو الزامات شوکت صدیقی صاحب نے لگائے تھے ان کو بھی اگر انویسٹیگیٹ کریں، انہی کے ساتھ جوڑ دیا جائے. وہ بھی عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، ان کا بھی ایک کیس ہے. اس کیس میں ابھی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، اور یہ خط بھی ان کے کیس کی بات کرتا ہے کہ ان کا بھی جو رائٹ ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے سارے الزامات کو. 6 ججز کے خط میں اس شوکت صدیقی صاحب کی جو الزامات ہیں ان کا بھی ذکر ہے. لیکن اطہر منیلا صاحب نے کیا کہا تھا سن لیجیے. Let us move forward. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the Constitution unworkable. Dekhiye, Sadr Sahab sabko pata hai. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اب ہم اپنا نظام درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر پک اینڈ چوز نہ کریں. سب الزامات جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. روف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہے تحریک انصاف کے اندر بھی ایک اگر کہا جائے ڈرامہ لگا ہوا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، when the cat is away the mice shall play. ایسا لگتا ہے روز ایک نیا شور اٹھ پڑتا ہے تحریک انصاف سے. آج پتا چلا کہ ان کے فوکل پرسنز بدل گئے ہیں. آج سے کچھ ہی ایک عرصہ پہلے فوکل پرسنز اناؤنس ہوئے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں، ظاہر تحریک انصاف کا ایک ویو ہے ان خطوط پر جو اس خطوط لکھے گئے ہیں. آپ سب سے پہلے تو کیا شوکت صدیقی صاحب جو 2018 کے الزامات ان کے تھے 2018 کے الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ بینچ فکسنگ کی جاتی ہے اور کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے کیس الیکشن سے پہلے نہ لگیں جو مان لی گئی، اس طرح کے الزامات لگائے تھے. کیا یہ بھی انویسٹیگیٹ آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ تحریک انصاف کیا بھی رکھتی ہے؟ Thank you, Kashif. Such a pleasure being in your program. دیکھیں، میں ذاتی طور کے اوپر فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کی سمت درست کرنی ہے، اور اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں ہے. فرینکلی جس نہج کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے آگے صرف گہری کھائی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس میں گر گئے تو ہم گہری کھائی میں کھڑے ہیں، شاید اسی میں کھڑے ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، انکلوڈنگ دا ون جس کا آپ ریفر کر رہے ہیں. کیوں نہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہوا، وہ کسی بھی حکومت کے دور میں ہو، تو اس کو کیوں نہ انویسٹیگیٹ؟ اس کا بینیفیشری چاہے طریقے کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، اکراس دا بورڈ بیسیکلی. بیکاز مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے دور کی حکومت ٹھیک ہو جائے، باقیوں کی خراب ہو جائے، باقیوں کی ٹھیک ہو جائے یا ہمارے دور کی خراب ہو جائے، یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا درا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ کا غلط ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. غلط ہے، وہ اس وقت بھی غلط تھا، وہ اب بھی غلط. پیک اینڈ چوز نہیں کر سکتے آپ. تو اگر ہے آپ بینیفیشری تھے ویسے ان سارے کیسز کے بعد، پتہ نہیں کہاں تک ہم بینیفیشری تھے، کیونکہ میں نے کچھ دیر اندر رہ کے بھی حکومت کے دیکھا تھا کہ جو کنسٹینٹس تھے، جو پریشرز تھے، وہ ایک ڈفرنٹ کہانی ہے. کبھی آپ پھر بیٹھیں گے تو وہ بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. آئی تھنک احتساب اکراس دا بورڈ ہو. سب سے پہلے تو آپ اشرافیہ کو انڈر دا بیلٹ لائیں نا جی. تو پھر ایک ٹویٹ کر دیں اس کے اوپر بھی کہ جی ہمارا خیال ہے کہ جو ججز نے خط لکھا اور شوکت صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے تھے اور اس کی تائید کی ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. میں 1-2 اور پروگرامس میں بھی یہ کہہ چکا ہوں. میں نے آئی ہیو بین ویری اوپن اینڈ اسٹریٹ فارورڈ اباؤٹ اٹ کہ جی نہیں ہونے چاہیے، اکراس دا بورڈ کریں، ضرور کریں. دیکھیے، اگر آپ سبسٹینٹیو ایشوز کو اٹھائیں گے تو پھر تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے نا. ہر دور حکومت میں نہیں بچ سکتے آپ. تو ایک ایشو ہے ہمارے پاس، ایک ایشو ہے. اب آج کی جو حکومت چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتا کیسے چل رہی ہے، مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیلز، سب کو پتا ہے. یہ
76 سال میں آج ملک جہاں کھڑا ہے اس میں میرا خیال اگر کسی اور انسٹیٹیوشن کا اتنا رول ہے ہی نہیں ہے, بلکہ تمام انسٹیٹیوشنز کا کیومولیٹو رول اتنا نہیں ہے جتنا کہ ایک انسٹیٹیوشن کا ہے, تو ہاؤ کین یو اوور لک اٹ؟ یو کانٹ. آپ نے ایبسولوٹلی ہے, دیکھیں ہمیں فکس کر کے آگے چلنا پڑے گا, اس طرح ہم شاید آگے نہ چل پائیں. 7 ممبر آپ نے ٹویٹ کیا کہ ناقابل قبول ہے, ان ایکسیپٹیبل, فل کوٹ مائنس سی جے پی. دیکھیں ایک تو مائنس سی جے پی فل کوٹ نہیں ہے, سی جے پی مائنس کیوں؟ ایسا کیا کیا سی جے پی نے جس چیف جسٹس آف پاکستان نے جس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی زیادتی کر دیا, کوئی بہت انہوں نے کل کی ہیئرنگ میں زیادہ کر دیا, لیکن اپنی کلیریفیکیشنز دے رہے تھے کہ کس طرح پرومپٹلی ججز کو بلایا گیا. دیکھیں پہلے دن ہی ججز کو بلا لیا گیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کا ویو سننا کہ وہ کیا ان کی گریونسز کیا ہیں, ان کی گریونسز سنی, فل کورٹ بلائے, اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ جی پرائم منسٹر کو کہیں کہ انکوائری کمیشن بنائے, پھر فل کورٹ ہوا, اور کیا کرے آپ 100 ووٹ بھی لے لیے, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ہم ٹو ڈو؟ دیکھیے لیٹر میں آپ دیکھیے کہ امپلیکیٹ کون کون ہوا ہے. لیٹر کے جو کانٹینٹس ہیں سارے جو ان 6 ججز نے لکھے ہیں, جی سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے آپریٹوز ہیں وہ ہمارے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. سیکنڈ اس میں امپلیکیٹ ہوا ایگزیکٹو. تھرڈ ہے آپ کا جو انہوں نے لیٹرز لکھے چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو, جس کے 2 اینیکسز بھی آپ نے ساتھ لگائے انہوں نے, اور ان کے ساتھ ذاتی میٹنگز بھی کی, اس کے باوجود کوئی فرق نہیں ہوا. اینڈ بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس, اس وقت یہ چیف جسٹس نہیں تھے, اس وقت بندیال صاحب تھے, یہ سینئر پیونی جج تھے, تو ان کے ساتھ بھی ملاقاتوں کا ذکر ہے اس لیٹر میں. لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں, کہتے تو ٹھیک ہے میرے پاس کیا اختیار ہے. دیکھیں وہ اختیار ہو نہ ہو, لیکن کوئی ایفرٹ جو ہے, جو لیٹرز میں نے پڑھے ہیں, جو میں نے ذاتی طور کے اوپر لوگوں سے باتیں کی, میں آپ اسی کے اوپر آ رہا ہوں, آپ کو بتا دوں. میں اس لیے کہتا ہوں وائی چیف جسٹس, بیکاز آئی فیل کہ جی جب انہوں نے ایک امپلیکیٹڈ پارٹی سے میٹنگ کی ایگزیکٹو سے, اور ان کو کہا جی کہ آپ کمیشن بنائیں, اور ان کو کہا جی کہ آپ اس کا ہیڈ بنائیں, تو وہ میں فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کر دیا, بیکاز ایگزیکٹو از این امپلیکیٹڈ پارٹی ان دس لیٹر. اور اس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا اپنی ہیئرنگ کے دوران کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے طور پر عدلیہ کے سرکار جو ہے ایگزیکٹو ہے, اس کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ پرائم منسٹر. یہ ملاقات ہوئی اور ججز کا یہ لکھا ہے, جس کو کنٹیسٹ نہیں کیا کسی نے, پڑھ کے سنایا گیا اعلامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ کنسنسس میجورٹی کا تھا کہ وزیر اعظم کو سے ملا جائے اور کمیشن بنایا جائے. دیکھیے چیف جسٹس, جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس فیصلہ کرتے ہیں, تو چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے تھا. دیکھیے سب سے بڑی جو بات ہے, امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیٹر میں جبکہ انہوں نے یہ سب کچھ الزامات لگائے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آگے جانے کا راستہ بھی دکھایا. اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جوڈیشل کنونشن کیا جائے. جوڈیشل کنونشن کے پیچھے ایک ریشنل ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی صرف ہم 6 جج جو ہیں ہم ہی اس کے افیکٹیوز نہیں ہیں, بلکہ ہمیں جونیئر کورٹس میں بھی پتا چلا ہے کہ وہاں بھی پریشر ہے. تو آپ پہلے سب کی داستان تو سنیں نا, ان کو بلائیے, ان کے ایکسپیرینسز کا ان کو بات کرنے دیجیے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایکسٹینٹ آف یہ جو ایک بیماری ہے یہ کیا ہے. اور لوگ آئیں گے, اور لوگ آئیں گے, وہ آ کے بتائیں اپنے جو ان کے اوپر پریشرز ہیں وہ بتائیں گے. اس کے بعد جو لیٹر ہے دیٹ از ایڈریسڈ ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ناؤ سپریم جوڈیشل کمیشن کاؤنسل کے فیصلے کے لیے یا اس کا اجلاس کنوین کرنے کے لیے چیف جسٹس کو ایگزیکٹو سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے تئیں انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہمارے نزدیک, میری ذات کے نزدیک, اور جو ہم لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, ہم فیل کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ایگزیکٹوز کو کنسلٹ کیا اور وہ اس وقت وی فیل دیٹ وی کمپرومائزڈ ہز پوزیشن. میں نے آج اس کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا, مائی ویکلی آرٹیکل, اور وہ ریفیوز ہو گیا, پیپر نے کہا جی کہ وہ نہیں ہے. میں وہ پوسٹ کروں گا. ابھی بھی آج آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, از دیٹ ٹرو؟ دیکھیے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے اس طریقے سے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں, اپنی کنڈیشنز. ہماری تین ہمارے پاس فورمز موجود ہیں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ایک فورم ہے ہمارا پارلیمنٹ میں, ہم موجود ہیں, ہم نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں رہیں گے. دوسرا ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں, جس میں الیکشن کمیشن ہے, ان کے آگے جو ٹریبیونلز ہیں اور کورٹس ہیں, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کہیں گے. تیسرا جو اب میں فیل کرتا ہوں, دس از امپورٹنٹ, کہ جی تیسرا ہمارے پاس آپشن ہے پیسفل پروٹیسٹ کا. اب جو ہمیں یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں لیگل فورمز کے اوپر انصاف نہیں ملے گا, اسی طرح سے زیادہ پراسپیکٹ ہوتا جا رہا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا. اور کل گرینڈ الائنس میں کون وہ ایک ہو گیا ہے, میں موجود تھا وہاں. 12 تاریخ کو پشین میں ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں جائیں گی, اجلاس ہے ایک, فارملائز کیے جائیں گے کچھ فیصلے. 13 کو پہلا پروٹیسٹ جلسہ پشین میں ہے ہمارا. وہاں سے یہ جو موومنٹ ہے ہماری فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا, یہ شروع ہو جائے گی. یہ بتائیں کہ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان 13 نکات میں سے سویلین سپریمیسی.
सिविलियन अल्लाह करे आप ये सीखें और जो 2018 में हुआ वो रिपीट ना करें. हाँ, 2018 में हुआ, 2013 में हुआ, 2024 में हुआ, 2000. देखिए मैं आप तो अपने सीखने का अमल जारी रखें ना, दूसरों को दूसरे की तरफ रहने. उन्होंने तो नहीं सीखा, वोट को इज्जत दो कह के दोबारा जाके उन्होंने वही काम कर दिया. कि आप भी यही काम कर देंगे कल जाके, जब आपको मौका मिलेगा डीले डूले करेंगे, इनको अंदर डालें, हम आएंगे हुकूमत में, किसी तरह हुकूमत में आ जाए. नहीं, जेन्युइन वोट के जरिए आना चाहिए हुकूमत को. ये मेरी एक कन्विक्शन है कि जी. और खान साहब कई दफा जब बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि मुझसे एक पॉलिटिकल गलती हुई थी कि मुझे एक वीक गवर्नमेंट को हेड नहीं करना चाहिए था उस वक्त भी. वो कहते हैं, आज कहते हैं, वो कहते हैं. ठीक, अलायंस बनाने जा रहे हैं. मौलाना साहब को ट्रस्ट करते हैं? मौलाना साहब तो ऑफ ऑन है, अभी तक है ही नहीं है. वो हमारे कुछ लोगों के राब्ते हैं उनके साथ, लेकिन वो ना हाँ है ना है. तो बाकी 6 पार्टीज आपने उनको दावत दी है? हमने इस इजलास के लिए उनको दावत नहीं दी थी. क्योंकि अब मैंने ये सुना कि फर्स्ट फेज में क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब फिलहाल अपना काम करें, हम अपना करते हैं, सेकंड फेज में सब इकट्ठे हो जाएंगे. ये है स्ट्रैटेजी आपकी? नहीं, ये थिंकिंग नहीं है. नहीं, आई मस्ट से दैट. तो मौलाना साहब से जो बात होती है आपकी, वो आपको हाथ नहीं पकड़ाते या आप उनका हाथ पकड़ना नहीं चाहते? मेरा ख्याल है म्यूचुअल मिसट्रस्ट है. मैं फ्रैंकली फील दोनों तरफ का जो है, हमारे को ताल्लुकात इतने अच्छे रहे नहीं हुए, मिसाली तो नहीं थे, मिसाली नहीं थे रहे हुए. तो मतलब ये है कि उसको कुछ वक्त लगेगा. मगर वो है कि मौलाना साहब ये भी क्लियर नहीं हो रहा उनकी पोजीशन जो है, क्योंकि उन्होंने अपना बाइकआउट तो खत्म कर दिया ना, अब वापस चले गए. उन्होंने वोटिंग कर दी है सेनेट के इलेक्शंस के लिए. तो वो भी एक, वो तो अरेंजमेंट के तहत किया ना, उधर वोट लिए इधर दिए. वो तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये अरेंजमेंट का नहीं है प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये असूल का प्लेटफॉर्म है. ये एक हकीकी लड़ाई होगी जमहूरियत की इक़्तिदार की. ये असूल का प्लेटफॉर्म. बिल्कुल, ये वही असूल है कि फॉर्म 45 के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलूंगा, फिर आपके चीफ मिनिस्टर आके मुलाकातें भी करते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर से. 47 के फॉर्म 47 की हुकूमत है, नहीं मिलूंगा, इसके नहीं जाऊंगा ओथ टेकिंग में, फिर मुलाकातें भी नहीं. देखिए काशिफ, एक फेडरेशन है हम, और उसके 4 यूनिट्स हैं. केपी इज जस्ट 1 यूनिट. आपने फेडरेशन को तो चलाना है ना, ये एक एज अ पोलिटिकल पार्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप उससे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फोको नहीं कर सकते. तो उसके लिए जो वर्किंग रिलेशनशिप के लिए करना पड़ेगा, वो तो हम वो डेफिनेटली वो करेंगे. जी, मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की, फुटेज आई. सोना खान साहब ज्यादा खुश नहीं थे बहुत सी चीजों पर, खसूसन वजीर आजम से मुलाकात पर. लेकिन जब आप असूल की बात करते हैं ना, असूल ये है, आपका असूल तो ये है कि 47 की गवर्नमेंट है, इनके पास तो सीटें नहीं थी, इनको तो जबरदस्ती हुकूमत बना के वजीर आजम. और अब फिर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं. वहां पे आप कहते हैं नहीं, ग्राउंड रियलिटी की नहीं, सिर्फ असूल की बात करो. तो दूसरे सिर्फ असूल पर चलें, आप ग्राउंड रियलिटी के साथ भी चलेंगे. देखिए, एज अ पोलिटिकल पार्टी वी हैव टू सब्सक्राइब टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. ठीक है जी, उसको नहीं, या तो फिर हम छोड़ देना. हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम छोड़ दें जी कि हम जब तक. क्या मुलाकातें आगे होंगी चलें, ये बताएं. क्या योर चीफ मिनिस्टर इज फ्री कि वो आगे मुलाकातें जरूरत पड़े तो करें? हाँ, देखिए, अगर वो फंक्शनल रिलेशंस रखने के लिए मुलाकातें, लाइक एनएफसी का अगर कल कोई मीटिंग हो जाती है, तो उसको लाजमी बात है चीफ मिनिस्टर केपी जो वो अटेंड करेगा. और ये और बात है कि इस वक्त जो है मामला, बॉल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की कोर्ट में है. हमारे बहुत सारे डिमांड्स हैं जो कि पूरा नहीं हो रहे. हमारा चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाया जा रहा, हमारा आईजी नहीं लगाया जा रहा, हमारे पैसे हैं विफाक के पास पैसे, वो नहीं दे रहे. तो हमने डिमांड किया हुआ. लाजमी बात है कि अगर नहीं करेगा ना, तो फिर ताली 2 हाथ से तो बचती है, 1 हाथ से तो नहीं बचेगी. असद कैसर साहब ने ये कहा, मैं चाहता हूं आप सुने, कहें आप इनसे इत्तेफाक करते हैं. उन्होंने कहा कि आप मुलाकातें नहीं होनी चाहिए. क्या कहा? मैं अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकातें आपकी हो रही है. हमने भी आपका सपोर्ट किया कि चलो अपनी सूबे के लिए करें, लेकिन आपके साथ ही क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे. अभी तक आपकी जितनी डिमांड्स हैं, कोई 1 रुपया. वही बात जो आपने की, डिमांड्स पूरी नहीं हो. आखिर में कहते हैं बल्कि मेरा मुतालबा है कि इनके साथ ताल्लुकात खत्म करें. मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, ये मेरी बात हुई थी उनके साथ, अभी भी आज भी उनके साथ था. उन्होंने कहा कि मैंने उनको प्रपोज किया था कि आप ना मिले. मुतालबा किया है, मतलब ये कि मेरा प्रपोजल है उनको चीफ मिनिस्टर को कि आप ना मिले. आपका भी यही मुतालबा है अली अमीन से? नहीं, मेरा ये मुतालबा बिल्कुल नहीं है जी. मैं कहता हूं फंक्शनल रिलेशंस आपने रखने हैं. विफाक के साथ फंक्शनल रिलेशंस रखे बगैर आप चल नहीं सकते. विफाक से मुज़ाकरात होने चाहिए. किस चीज के? आई डोंट नो. आपके एक से क्या मुज़ाकरात करने हैं? मैं आपको इनके बता पास देता हूं सर, है क्या हमें देने को? मुझे अब ये बता दीजिए काजिद साहब. सर, तो हम इनके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं. पहला बयान आया आपके सेक्रेटरी जनरल साहब का, उमर अयूब साहब का, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब जेल में. अगले दिन बयान आया आपके चेयरमैन साहब का, बैरिस्टर गौर साहब का. सुन लें, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए रास्ते खुले. जरा पहले फैसला कर लिया करेंगे, आपने करना जी. हमारे मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर
عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان جیل میں کوئی مذاکرات نہیں. جہاں تک خان صاحب کے باہر آنے کا تعلق ہے اور ہماری مذاکرات کا تعلق ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے. خان صاحب کی باہر آنا ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کرتے ہیں، نہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ان میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بات دونوں ٹھیک کر رہے ہیں اپنے تئیں. دیکھیے وہ بات کر رہے ہیں صرف عمران خان کی آزادی کے کانٹیکسٹ میں. گوہر صاحب وہ بات کر رہے ہیں فنکشنل ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب تک عمران خان جیل میں تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا عمران خان جیل میں بھی ہو یہ وجہ نہیں ہے مذاکرات نہ ہونے کی. ہم پولیٹیکل جمہوریت پارٹی صرف اور صرف خان صاحب کی آزادی کے سلسلے میں ہے. وہ بات ان کی کر رہے ہیں کیونکہ میری ان کے ساتھ اس کی آزادی میں وہ نہیں چھوڑنے، اس وقت نہیں چھوڑنے کا ان کا ارادہ جی جب تک کہ یہ سارا امپلیمنٹیشن ان کا پروگرام نہیں ہوتا. میرا خیال اب سینٹ کے الیکشنز ختم ہو گئے ہیں تو اب وہ ایک جو پلان تھا لنڈن پلان جس کو ہم کہتے ہیں وہ اب امپلیمنٹ ہو گیا ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کیا یہ حکومت رہنا چاہتی ہے کہ نہیں. میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ دے فیل کہ دے شوڈ ناٹ بی ان دا گورنمنٹ، دے شوڈ بی آؤٹ آف اٹ. دوبارہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں کرنا چاہتی. ان کو نظر آ گیا کہ جی یہ معاملات جو ہیں ان کے بس میں نہیں ہیں کہ وہ ٹھیک کر سکیں گے. ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اب تو. ایک دن آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہیں گے میں ریزائن کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نہیں کہیں گے. شہباز شریف صاحب کو جو کنٹرول کرتے ہیں پیچھے سے پارٹی کے اندر وہ بہت کچھ کروا لیں گے. لیکن وہ کیا کہیں گے کہ آپ چھوڑیں اور عمران خان آگے وزیر اعظم؟ عمران خان نے کہاں بننا ہے جب تک کہ ہمارے پاس ووٹس نہیں ہوتے. اس کو ہوگا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ نہیں حکومت کرنا چاہتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایک اور الیکشن ہوگا یا کیا یہ جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کو وہ ٹھیک کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. مشکل لگ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. معاملات جو اس وقت ہیں یہ چل نہیں سکتے، یہ ٹینیبل نہیں ہے، یہ لاسٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی تو خبر ہے نا سر، مسئلہ یہ لاسٹ نہ کریں پھر تو الیکشن ہے پھر تحریک انصاف جیت جائے گی تو ویسے ہی دے دیں سیٹیں آپ کو، کہیں آ کے حکومت بنا لیں. وہ تو نہیں کر رہے. وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ پریشرز تو ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر ہے. کل جو حال ہوا تھا چیف جسٹس صاحب کا، جیسے کہ وہ تعویلیں دے رہے تھے جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے، تو انڈر پریشر ہی بات کر رہے ہیں نا. ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر پریشر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریشر ہے. ہمیں پتہ ہے کتنا پریشر ہے ہمارے اوپر، ہمارے اپنے لوگوں کا پریشر ہے، ہمارے اپنے فالوورز کا پریشر ہے. آج ہمیں ڈر یہ ہے کہ جی اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، وہ پلیز یہ نہ کہیے گا کہ میں یہ پرپوز کر رہا ہوں. نہیں، اگر آج خدا نہ خواستہ کوئی بندہ پارٹی میں سے اٹھ کے یہ کہے جی کہ ہم ڈیل کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے بندے نہیں چھوڑیں گے، ہماری تکابوتی کر دیں گے. یہ حال ہے اس وقت. تو یہ معاشرے جو ہوتے ہیں، سوسائٹیز ہوتی ہیں، کاشف اتنی جب دیواریں جو اتنی لائنز سٹارٹ ہو جائیں اور سیدھی ہو جائیں تو اس میں پھر مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت معاشرے کے مسائل، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں سے کچھ ہو نہیں رہا اس کو حل کرنے کی طرف. لیکن آپ والا سولوشن میں آپ ہی سے سن رہا ہوں. میں نے ابھی تک نہیں سنی کہ کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا یا چھوڑ دے گا یا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ بتائیں آپ کی سیاسی اور قانونی ٹیمیں لگتا ہے آمنے سامنے آ گئی. آج یہ کہا گیا کہ عمیر نیازی اور شیر افضل مروت صاحب فوکل پرسن نہیں ہیں. اس سے پہلے وہ تھے. میں حالانکہ 29 مارچ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے ودن کے ایک دن کوئی ہوتا ہے دوسرے دن کوئی ہوتا ہے؟ ویئر آر یو گوئنگ ود اس؟ نہیں، ایک اتنی جلدی نہیں ہوتے جتنا کہ آپ شاید یہ سجیسٹ کر رہے ہیں. پرابلم دیکھیے دو چیزیں ہیں، ہماری لیگل ٹیمز ہیں اور ہماری پولیٹیکل ٹیمز ہیں. اب لیگل ٹیمز کو ایک لمیٹڈ فیسلٹی تھی کہ وہ خان صاحب کو ملتے رہتے، وہ مل رہے تھے، لیکن سیاسی کسی بندے کو نہیں ملنے دیا. مثلا میں 6 مہینے سے کوشش کر رہا تھا. میرے پاس کوئی 15 کے قریب جو ہیں وہ کورٹس کے آرڈرز بھی ہیں. میں وہ کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ وہاں جاتا تھا اور وہ مجھے 2 3 4 گھنٹے انتظار کروا کے کہتے جی کہ سوری ہم نہیں آپ کی ملاقات کروا سکتے. تو یہ ایک کنسرن تھا کیونکہ خان صاحب بار بار جتنی میٹنگ میں بھی جاتے تھے لائرز وہ واپس آ کے کہتے تھے کہ رؤوف صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں یا عمر ایوب صاحب کو کہہ رہے ہیں باقیوں کو، بیکاز بیسیکلی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے انہوں نے لیگل ٹیموں کے ساتھ تو بات نہیں کرنی نا، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہی بات کرنی ہے نا. تو اس سلسلے میں ایک انڈرسٹینڈنگ سی یہ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ شاید روکا جا رہا ہے جو لیگل ٹیمز کو ملاقات سے. تو وہ بات بھی صحیح نکلی ہے کہ اس میں مسئلہ ان کا مسائل جو تھے وہ ہمارے شیر افضل نیازی صاحب نے تو کہا. آج شیر افضل مروت صاحب نے معافی چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان نہیں کہے گا میں نہیں مانتا اس چیز کو. عمران صاحب نے تو آج میرے سامنے بھی کہہ دیا. یہ میں بیٹھا ہوا تھا آج خان صاحب کے پاس. آج میری کو 3 مہینے بعد ملاقات ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کوئی 6-7 کورٹ آرڈرز کے بعد ملاقات ہوئی ہے. میرے ساتھ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ. کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہو رہی تھی جس پہ انہوں نے کہا چلو شیر افضل مروت نہیں، عمیر نیازی نہیں، باقی نہیں؟ انہوں نے اپنے فوکل پرسنز کو چینج کیا ہے. وہ آپ لوگوں نے کہا ہوگا نا سر آپ غلط فوکل پرسن نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا. خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے 5 جو فوکل پرسنز انہوں نے آج نامنیٹ کیے ہیں ان کو ہم نے عمر ایوب نے باہر آ کے اناؤنس کر دیا تھا.
اس کے علاوہ جو اسپوکس پرسن ہے وہ میرے پاس ہے, وہ رسپانسبلٹی ہے, سیکرٹری انفارمیشن میرے تو یہ پاس. سازش ہے, شیخ افضل مروت صاحب کہتے ہیں آپ لوگ سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف. پارٹی پی ٹی آئی میں یہ سازش کرنے والی پارٹیوں میں سے ہے نہیں ہے یار. ہمارے پاس اتنا, ہمارے کوئی پازیٹیو پرسوٹس پڑی ہیں ہماری, ہم کام شام کرتے رہتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ سونا کو آپ کی کابینہ کوئی میٹنگیں کر رہی ہے آج کل پشاور میں, جو کے پی کی کیبنٹ ہے, کور کمانڈر ہاؤس گئی ہے, کوئی آپ کو خبر ہے اس چیز کی؟ مجھے میٹنگ نہیں کر رہی وہ, میں آپ نے جس طریقے سے اس کو پٹ کیا ہے وہ نہیں ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ جی, بلکہ پیشن بھی ہے کہ جی افطاری وغیرہ کے اوپر بلایا گیا ہے لوگوں کو, اور بھی ایک دو ایسے مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے افطاری کے اوپر بلایا گیا. چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے؟ چیف منسٹر صاحب تو میرا خیال موجود نہیں تھے. میں نے سنا چیف منسٹر صاحب ساتھ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ موجود تھے. سو افطاری پہ بلایا گیا, سو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, اور ہیں ٹھیک. آپ کے وزیر نہیں, یہ تو بلانے والے سے پوچھے نا انسان, ان کو سوال یہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ بلایا کس نے, آپ ان سے ضرور پوچھیں, اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے کیوں بلایا. میں نے تو سنا کہ آپ یہ کہہ رہے کہ علی امین گنڈا پور, میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ نہیں تھے. میں نے یہ سنا کہ وہ انویٹیشن آئی ہے باقاعدہ, کچھ لوگ گئے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. یہ افطاری کے اوپر بلایا گیا. صرف افطاری کیا تھا؟ افطاریاں ویسے اور بھی بہت سی جگہ ہو رہی ہیں, بہت سے اور سے لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو دیکھیے کبھی کچھ مذہب کا تقاضا ہوتا ہے, افطاری تو کرنے دیں لوگوں کو. آخر میں مجھے یہ بتائیے, زین قریشی صاحب پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں بھی لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں اس کو نہیں بننا, کہہ رہا ہے شاہد اسد کیسے صاحب بننا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ؟ نامینیٹڈ ہیں جی زین قریشی صاحب, وہ اسپیکر کے پاس پھنسا ہوا ہے نا جی وہ معاملہ. وہ پا جگہ جیسے کہ انہوں نے 2 مہینے کے بعد ان کو عمر ایوب صاحب کو کل ہی ابھی کیا انہوں نے نامینیٹ, تو وہ بھی کر دیں گے. ٹائم کی بات ہے, ہو جائیں گے جی, زین ہو جائیں گے. ویری کمپیٹنٹ پرسن. آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, کیا ہوگا عید کے بعد؟ جلسے کریں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیسے حکومت کو, آپ کی ڈیمانڈ تو بڑی کلیئر ہے کہ جی ہماری سیٹیں واپس کریں. اصل مسئلہ تو الیکشن کی دھاندلی کا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کرنی. کیسے کروائیں گے؟ ملک میں ٹینشن بنی رہے گی, ملک ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوئے گی, اکانومی آپ کی کریش کر چکی ہوئی ہے, ورچولی کریش کر چکی ہوئی ہے, اور کب تک جائیں گے؟ آپ نے امریکہ آپ کو گریجولی, یہ آپ کے سوال کے ڈائریکٹ جواب میں کہہ رہا ہوں, اس وقت جو سارا جو پلان ہے, دا لارجر جو اسکوپ ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ گریجولی اس خطے کو ایک اور لڑائی کی طرف دھکیل رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹریڈیشنل تعلقات خراب تھے, اب طالبان کے آنے کے بعد بڑا امیدیں تھی کہ جی ٹھیک ہو جائیں گے, وہ بھی خاصے خراب ہو چکے ہوئے ہیں. اوپر سے آپ نے اب ایران جو ایک بچا ہوا تھا اس کے ساتھ بھی آپ نے آپ ڈرا رہے ہیں ان کو کہ اگر آپ نے ہمیں کچھ اپیز نہ کیا تو حالات بڑے خراب. نہیں, اب وہ امریکہ یہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہ جی اس نے آپ کو ڈوبنے نہیں دینا, لیکن آپ کو ڈبکیاں وہ لگوائے گا, اور ان ڈبکیوں لگوانے کے بیچ میں سے اس نے آپ سے کام لینے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ وہ آپ کی انوالومنٹ ہے. سوویت یونین کے خلاف لڑائی آپ کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا بھی یہی ہے, وہ جو امریکہ کر رہا ہے کہ ڈبکیاں لگوائے گا, ہماری وجہ سے بھی ڈبکیاں لگیں گی. سوری نہیں ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں چاہتا آپ پاکستان کو کیسے کریں گے, کیسے مجبور کیسے کریں گے آپ یہ بتائیں. کس کو؟ حکومت کو, یا جو بھی پاورز ایٹ بی کہ ہماری سیٹیں واپس. حکومت کو مضبوط جلسے پہ جلسہ کری جائے, حکومت کو مضبوط کرنے کی بجائے مینڈیٹڈ حکومت کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب لیڈر لیس پارٹی ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو ہوتا نا, عمران خان صاحب کھڑے ہوتے تھے تو یار لائنیں لگ جاتی تھی, اسٹیڈیم بھر جاتے تھے. اب بھی بھریں گے. آپ کا خیال ہے؟ 100%. آپ ایک موومنٹ کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کاشف, آپ ایک بات بھول رہے ہو یار, ہمارے ساتھ 2 سال کیا ہوا ہے, کتنے لوگ ہمارے اٹھائے گئے ہیں, کیا ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ بہت جاتی ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات لوگوں کو بھی پتا نا کہ ہوا کیا ہے. پی ٹی آئی اس وقت موجود ہے ایز اے کوہیسو یونٹ. یہ میریکل ہے. خبریں سنی ہے نا کہ سیکنڈ فیز آف کریک ڈاؤن ہے عید کے بعد. وہ میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں. اب وہ سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ بھی ہو چکے ہوئے ہیں فیزز. بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے. آج کسی دوست نے کہا, کہتے ہیں کہ اگر تو اچھے بچے بنے رہے تحریک انصاف والے تو کچھ نہیں ہوگا, نہیں ہوئے تو پھر کریک ڈاؤن. ہم جیسے بچے ہیں ہم ویسے ہی ہیں, اور ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. وہ نہیں کرنا جو کریک ڈاؤن کر لیں اور کر لیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت ہو گیا ہے, تیار ہے سب. میرا خیال ہے کہ بہت ان کی طرف سے اب میرا خیال ایگزاسشن لیول پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. جیسے چیف جسٹس صاحب آپ کو کل ظاہری طور کے اوپر ایگزاسٹڈ لگ رہے تھے, اسی طرح سے میں فیل کرتا ہوں کہ باقی بھی جو ہیں وہ بھی اسی لیول تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. جلسہ کیوں منسوخ کر دیا آپ نے؟ کون سا سوال؟ وہ میرا خیال 27ویں کا تھا. سوچا نہیں تھا پہلے آپ نے؟ وہ پاسبلی اسکپ کر جاتے ہیں, اوور لک ہو جاتا ہے. تو وہ 12 سے شروع ہو رہا ہے نا, 12 کو جلسہ ہے ہمارا پہلا. وہ 12 کو جلسہ ہوگا. تحریک انصاف کیمپین میں جاری ہے. بہت شکریہ رؤف فیصل صاحب. اگر آپ تحریک انصاف کے اندر کی گفتگو سنیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین.
اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں, خاور گمن صاحب موجود ہیں. اطہر, کیا بنے گا گرینڈ الائنس؟ اب آپ کے خیال میں تحریک انصاف حکومت گرا پائے گی اگر یہ احتجاج کر کے؟ میرے خیال میں یہ جو الائنس بنایا یہ ایک طرح سے پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. پہلے تو خان صاحب نے جو نامزد کیا اچکزئی صاحب کو, اچکزئی صاحب وہ ہیں جس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے. خان صاحب کی جو فین بیس یا سپورٹر بیس ہے جو یا پھر جو ان کا ووٹر ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرتا تھا ان کے نیریٹو کو, اور آپ نے دیکھا بڑی سخت باتیں ہوتی تھی. اب اچکزئی صاحب کو نامزد کرنا صدارت کے لیے, اور میں نے تو اسی وقت عرض کی تھی کہ یہ ان کا جیتنا جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا, ان کو نامزد کرنا معنی رکھتا ہے کہ پھر یہ لگتا اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی پوزیشن ہے اس میں بھی سختی آئے گی. اچکزئی صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, مینگل صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ ٹی وی پہ نہیں چلن گے اور ٹی وی پہ نہیں, پر وہ قومی اسمبلی میں وہ حکومت کرنا چاہتے تو کر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا. میرے خیال میں ایک سال کی بات کرتے چلیں, واٹ ڈو یو سی, یہ احتجاج حکومت گرا پائے گا؟ نہیں, یہ حکومت اپنے آپ کو خود گرائے گی. اس حکومت کے اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ یہ احتجاج کے بغیر ہی جو ہے ان کے لیے چلنا مشکل ہوگا. محمد صاحب کاشف بھائی دیکھیں, جو اپوزیشن کی سیاست اور خاص طور پر یہ جو الائنس کی جس کی بات کر رہے ہیں نا, اس کی اصل شکل ہمیں اس وقت نظر آئے گی جب عمران خان باہر نکلے گا. ابھی بہت زیادہ درمیان میں مس کمیونیکیشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک وکیلوں کا گروپ مل کے آتا ہے تو وہ باہر آگے اور بات کرتا ہے, بندے پھر دوسرا ملتا ہے, پھر تیسرا, پھر چوتھا ملتا ہے تو پھر اور آگے بات کرتا ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے جنہوں نے کہا جی اس کے ساتھ بات کر لیں, وہ ہمارا لیڈر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ اتحاد کا معاملہ تھا, کہاں سے چلے, جماعت اسلامی سے چلے, پھر وہ پاکستان یہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز تک بات پہنچی, اور اس کے بعد پھر سنی اتحاد کونسل, پورا پاکستان ہی پھر لیا نا وہ اصل میں شرانی گروپ. اس میں میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے ہم دے سکتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے نا, مطلب کسی یہ بات میں اکثر آپ سے بات جب ہماری ہوتی ہے اس پہ تجزیہ ہوتا ہے تو کہ خان صاحب باہر نکلے پھر تو حکومت چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے خان صاحب کو اسی لیے باہر نہیں آنے دیا جائے گا. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں, میرے خیال میں اب جو ہے نا, ایک دو دن پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, موجودہ حکومت کو جس طرح کھڑا کیا جانا تھا, 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی, 2/3 میجورٹی ان دا سینٹ, سارا سسٹم ان پلیس ہے. اب اس کے بعد میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ خان صاحب کو اندر رکھنے کی. آپ کا سوال کہ جی وہ جو باہر آ جائیں گے, وجوہات دیکھیں جو باہر آ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ویسے بھی حکومت چل تو نہیں رہی ایسے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے تو بات مان لیتے ہیں, حکومت چل ویسے بھی نہیں رہی. ایونچولی کسیٹ کساڑ کے کسی پاسے مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس انداز سے پی ایم ایل این کے اندر سے ہم آوازیں سن رہے ہیں نا, ایونچولی کچھ نہ کچھ کوئی اپروچمنٹ کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہونی ہے. اپروچمنٹ یا میں آپ کے پر آنے لگا تھا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلم لیگ نون اپنی پوزیشن بدلنے والی ہے؟ میاں صاحب کے بارے میں مجھے کیسے سن کون ملی کہ میاں صاحب سوچ رہے ہیں نا ایک پارٹی بھی کھڑی کرنی ہے, آخر اس طرح تو نہیں چل سکتے. لیکن عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کیا ڈی اگری؟ مائی ویو از کہ سیاسی وجوہات لیگل تو ہوتی بھی نہیں, نہ اندر جانے کی ہوتی نہ باہر آنے کی ہوتی. اگر یہ کیلکولیشن ہوئی کہ باہر آئے گا تو حکومت ڈگ جانی, تو پھر اندر ہی رکھو, اور جب تک زور لگا سکتا ہے کوئی تو لگائیں گے. دیکھیں عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں نا, وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے ہمارے سینئرز نے کسی سیاستدان کو اس قسم کی سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہو. یہاں پہ ہم نے جو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں اور ایک خاموشی ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تک جو ان کا موقف ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری نہ کریں, میں اس سے اگری نہ کروں, لیکن انہوں نے ایک بڑا سخت موقف لیا ہوا ہے. جس طرح کی مزاحمت وہ کر رہے ہیں, اس سسٹم نے وہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کی ہے. اب اس شخص کو اگر آپ باہر ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے نہیں, اپنی زندگی میں ہم نے نہیں شیخ دیکھا. مجیب تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, وہ تو دیکھیں نا, پھر وہ اس زمانے کی وہ بہت, ہم نے اپنی زندگیوں میں اس طرح کی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ بیانات بھی دیے جاتے ہیں اور جواب مانگا جاتا ہے جب آپ لندن پہنچتے ہیں, ادھر سے جواب پہنچ کے مانگا جاتا ہے اب آپ جواب دیں, آپ نے ایسا کیوں کیا. لیکن جس طرح کی خان صاحب کر رہے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے اور جیل کے اندر ہوتے ہوئے, اور اپنے وکلا جو ہیں اپنے وکلا کو جا کے کہتے ہیں کہ یار یہ موقف اپناؤ, وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ مقدمے چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا مقدمہ ہے بھائی, تم یہ سخت موقف لے لو. تو اب اس سے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, تو میرے خیال میں خان صاحب کے ہوتے ہوئے چاہے وہ جیل کے اندر ہوں یا جیل سے باہر ہوں, انہوں نے وہ جو کریٹ کیا وہ اس حکومت کے لیے اپنا خوف, وہ خوف اتنا زیادہ اس حکومت کے اندر کہ وہ ان کو باہر آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میری سی بھٹو صاحب بھی لیتے ہیں, but I understand کہ somewhere you know. دیکھیں اگر 2-3 واقعہ دیکھیں نا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ باہر چلے گئی سیلف ایگزائل کے اندر, اب چلی جاتی تھی, نواز شریف صاحب نے آپ دیکھا ریفرنگ ٹو کہ لے لیتی تھی, نواز شریف صاحب وہ ایگریمنٹ کر کے وہ باہر چلے گئے. عمران خان وہی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ کرے بیٹھے رہے, مطلب پاسبل تو سیاست کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے کہ کل کو یہی پتا چلے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی سیٹلمنٹ ہو گیا, اب انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا لڑنے جانے کا. لیکن اگر وہ ملک کے اندر بھی سرپرائز
سیاست کے اندر ویسے ممکن تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ چلے جائیں تو پہلے چلے جائیں. لیکن نواز شریف بھی سال 1.5 سال لگا کے آپ کو یاد ہوگا، پورا 1 سال، نومبر سے دسمبر، ان کا ابھی سال نہیں ہوا میرے خیال میں، خاصا ابھی سال قریب ہے. لہٰذا سمپل میری اس کے اوپر بڑی ایک رائے رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر 2002 کے اندر ملک نہ چھوڑتے تو اس وقت ملک کی سیاست مختلف ہوتی. تو اگر عمران خان نے ملک نہ چھوڑا، یہ ریگارڈلیس ہے کہ 4 مہینے بعد ملک آ جائیں گے جیل سے باہر یا 4 مہینے پہلے آ جائیں گے، ملک کی سیاست آپ کی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ کی جو سیاستدان ہے نا، جو تھوڑی بہت پالیٹکس سمجھتا ہے، اب رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سن رہے، باقی انہوں نے کہ یار بندہ کھلو گیا. پہلے یہ ہوتا سی وہ یار یہ 2 دن ہی رہے دا، وہ یار 4 دن رہے دا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب کو سمجھ آ رہا ہے کہ یار یہ بچہ اس کو اس چیز کی عادت ہے، اس چیز کی عادت ہے. اب یہ کہ یار بندہ پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، اور جب کھڑا ہو گیا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کی پارٹی بن رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. آج دیکھیں نا، اب زبردست ہمیں تو وہ تصاویر نظر آئی ہیں ساری کی ساری جو پی ٹی ہے. میں وہ شبلی صاحب کو دیکھ رہا تھا، اعظم سواتی ہے میرے خیال وہ بھی اسلام آباد پہنچ گئے کسی کورٹ کے اندر ہوتے. تو پارٹی اب جو آہستہ آہستہ وہ ری گروپ کر رہی ہے. عماد اظہر ایگزیکٹلی اپیئرڈ فرام نوویر. سو یا پارٹی، اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس از، بٹ لوگ اب باہر آنے شروع ہو گئے. ایسا میں نے شبلی صاحب کو دیکھا آج ٹی وی کے اوپر جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جیل کے بعد. کیا پی ایم ایل این کے اندر وہ سیاست کہہ رہے ہیں بدل گئی ہے؟ تو کیا ان کی سیاست بدل رہی ہے؟ یہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یا میاں جاوید لطیف بات کر رہے ہیں، جو اور لوگ بات کر رہے ہیں، یہ بس باہر ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں یا میاں صاحب کی آشیرواد کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ میاں صاحب کی آشیرواد ہوگی، لیکن جماعت کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تو ہے نا کہ آپ کے پرانے لوگ ہیں. میرا خیال ہے آشیرواد ہے، ہو سکتا ہے آشیرواد ہو میاں صاحب کا. اور ابھی وہ آہستہ کل میاں صاحب اس دن جب وہ ایک ووٹ بندے کو ووٹ بھی دینے گئے تو ادھر بھی میاں صاحب نے انہیں کہا کہ بڑے بھاری دل سے میں تمہیں ووٹ دے رہا ہوں، تم ہمیں چھوڑ کے ادھر چلے گئے. بھائی اتنا کون سا وزن ہے آپ کے دل میں؟ مسلم لیگ وہی نا، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے. تو آپ ناٹ دیں، آپ کے اوپر کون سا اتنا وزن ہے؟ کس چیز کا وزن ہے؟ آپ تو بہت بڑے لیڈر ہیں. ڈیل حکومت کے ساتھ وہی نا، تو اتحاد کا وزن ہے. تو میرے خیال میں جو جماعت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ان میں اضافہ ہوگا. سو صرف اندر کی آوازوں میں اضافہ ہوگا، یہ بیکنگ ہے میاں صاحب کی، اور میاں صاحب بھی بول پڑے ہیں شاید کچھ عرصے بعد. میرے خیال میں عین ممکن ہے بول پڑیں، اس لیے کہ بول سکیں اور بول پڑیں یہ دونوں بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب وہ کس پوزیشن میں ہیں، کیا وہ بول سکیں گے یا نہیں بول سکیں گے؟ ویسے ان نیچرل کورس میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بولیں گے، کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ میاں صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ ان کو. میرے خیال میں اگر انہوں نے اپنی پارٹی کی سیاست بچانی ہے تو ان کو بولنا پڑے گا. قریبی لوگ ان کو یہ بتا رہے ہیں، چند لوگوں سے میری بھی بات بھی ہوئی، انہیں کہتے ہیں جی کاف لیگ نام بناؤ، چنگی پلی پارٹی ہے، سو کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. لہٰذا پاکستان کی سیاست جو 8 فروری کے بعد تبدیل ہو گئی ہوئی ہے. دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں، اگر عمران خان کل کو ٹکٹ پکڑ کے لندن چلا جاتا ہے، کوئی ڈیل کر کے نکل جاتا ہے، تو پی ٹی آئی ختم. ایگزیکٹلی یہ لوگ یہ ماضی کے اندر ساری یہ غلطیاں کر چکے ہوئے ہیں. نون لیگ نے کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد جو چلے جب بینظیر صاحبہ کی شہادت ہو گئی، جب وہ واپس آئی تھی تو اس وقت ان کی جو پیپلز پارٹی کی سیاست بدل گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح پورے ملک کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی. 2008 میں چلے حکومت بھی بن گئی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ سب کا یہ ایک سب کی خواہش تھی، وش تھی ان کو، ان کے ساتھ شاید ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا 2-4-5 مہینے نس جان دے، پارٹی اگے پیچھے ہو جائے. وہ سارے دا سارا جڑا سی نا پیپر جڑا ہے بندے نس گئے، خان کھلوتا ہے وہ تو پارٹی واپس آ گئی. پارٹی تو کھڑی ختم ہو گئی نا، لٹرلی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ریزائنڈ لیفٹ. اور شاید ان کو بھی یہ خدشہ تھا کہ شاید خان صاحب بھی نہ کھڑے. مجھے لگتا ہے صرف مخالفوں کو نہیں، اپنی پارٹیوں نے کہا یار اگر نہیں اسی نے کمپرومائز کرنا، ہم کیوں مشکل ٹائم سے. آپ کو یاد ہے جس ناٹ ریئلائزنگ بعد میں اب افسوس کر رہے ہیں. جس دن جو ہے ان کی محترمہ جو ہے مسز ہیں مانی پی ٹی اے صاحب کی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس دن جو ہے یہی بات تھی جناب اعلیٰ اب گئی، یہ بات چھوڑ جائیں گی، اب ان کی بات ہو گئی ہے. دیکھیں جی ان کا بیان آ رہا ہے جی 164 کا ان کا بیان آ جائے گا، لیکن وہ بھی کھڑی ہوگی. اب اگر تو یہ کھڑے رہتے میاں بیوی تو سیاست پاکستان کی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ پھر پی ایم ایل این اور باقی سیاسی جماعتوں کو پھر اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. مسلم لیگ نون کو اپنی پولیٹیکل نیریٹو
جی ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا. اور دوسرا جہاں تک ان کے کھڑے ہونے کا تعلق جواب ہے, میں نے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا خط بھی آپ سے پوچھنا. جی میں کوئکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے نکاح تک تو ان کا ختم کروا دیا, اس کے بعد اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو کھڑے ہوئے تو وہ ہیں. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ ٹرکی پوزیشن میں ہیں. میاں صاحب کو اپنا بیانیہ کوئی تبدیل کرنا پڑے گا. اگر پنجاب حکومت پاس نہ ہوتی نا آسان ہوتا. ابھی حکومت مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی بچانی ہے, بالکل پارٹی بھی بچانی ہے, جو دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. ویسے حکومت کے بعد پیسے کچھ نہیں ہے وہاں پہ دینے کے لیے, اور سر معیشت بڑی خراب چل رہی ہے. یہ بھی ہے سر, کیمرہ ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں, کھڑے ہو کے باہر پلاننگ ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. سر اسپتال بن جائے گا, اگر کاغذات ہی بن گیا تو تسی دیکھنا ذرا, لیکن پی سی بن وغیرہ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے, لیکن وہ ٹائم لوکنگ فار ٹائم. جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خط لکھا ہے, کوئکلی 30 سیکنڈز اگر مجھے بتا دیں. میرے خیال میں اس میں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اور یہ جو ایک طرح سے سلسلہ شروع ہوا تھا عطا بندیال صاحب کے دور میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خط سامنے آتے تھے اور جس میں بڑے امپورٹنٹ اور لیگل پوائنٹس ہوتے تھے, تو میرے خیال میں اچھی بات ہے, چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. وہ جو روش چلی تھی وہ اسی کی یہ کنٹینیویشن ہمیں نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے قاضی صاحب شاید ان کے گزارشات سن لیں اور کنسرن کیا. وہ قاضی صاحب نے کل بھی فرمایا تھا کہ اگر کسی کو ایشو ہے تو میرے ساتھ بات کرے, میرے سامنے ایشو لے کے آئے, اور بات کر لی تو بات کر اور لکھ کے لے آئے. وہ یہ بھی کہتے ہیں تو انہوں نے لکھ کے بھیج بھی دیا ہے کہ وہ ان کی بات سنی جائے گی. اگر ان کا جنون ان کے میرٹ بیسڈ اگر ان کا آرگومنٹ ہے تو سنا جانا چاہیے میرے خیال میں. چلے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. آخر میں مجھے بتائیں, ہم کیونکہ یہ سیاست کی بات کر رہے ہیں, ہم نے پنجاب حکومت تو چلانی ہے انہوں نے, کے پی کے اور مرکز کا ریلیشن شپ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ واٹ ول بی دی ریلیشن شپ؟ میرے خیال میں آگے جا کے مزید سختی آئے گی, تناؤ آئے گا, زیادہ آپس میں فاصلہ بڑھے گا. اس لیے کہ اس دن جب علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہیں جیل میں, تو خان صاحب نے ان کو لیکچر دیا کچھ تصویروں کے اوپر, تو وہ آپ کو تناؤ نظر آئے گا. لیکن پھر انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کر لی. نہیں, اس کے بعد میں لیکچر ان کو اس کے بعد میں نا وہ میرا خیال ہے ملاقات نہیں, یہ ملاقات بعد میں ہوئی ہے, اس تصویر کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور اس میں لیکچر دیا گیا. دیکھیں کے پی ایک سینسٹیو ہمارا پروونس ہے, اور ایسے ہی چلے گا, سسٹم کے اندر رہ کے ان کو کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ تھوڑا سسٹم کے اندر رہ کے اپنی بات ضرور کریں, اپنے کنسرنز کا اظہار کریں, ہر جگہ کے اوپر جا